علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین مرحبا، آئیے کچھ سیکھتے ہیں۔ حضور جسٹ ٹو چینج دی ٹیسٹ، اینڈ میں یہ چاہوں گا کہ آج اگر کچھ حضور غوث پاک کا ذکر ہو جائے تو برکت بھی ہوگی، ہمارے لیے سعادت بھی ہوگی اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ٹیسٹ کی تبدیلی نہیں ہے، یہی ٹیسٹ ہے جی ٹھیک ہے۔ تو بنیادی طور پہ تو یہی ٹیسٹ ہے، بقیہ چیزوں کی طرف تو لوگ کھینچ لیتے تو ادھر ہمیں کلام کرنا پڑتا ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سال ثواب کے لیے 11ویں شریف کا اہتمام کرنا، یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کا معمول ہے۔ گھروں میں الحمدللہ اہتمام کیا جاتا ہے، تلاوت قرآن کی جاتی ہے، کھانا پکانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں الحمدللہ ہمارے گھر میں بھی ہر 11ویں شریف پہ کھیر ہوتی ہے، آپ تو کبھی کبھار کھاتے بھی ہیں۔ تو یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے اور بڑی برکت والا ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس گھر میں پابندی کے ساتھ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کی نیاز ہوتی ہے، وہاں ہمیشہ رزق کی برکت رہتی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ بالکل مشاہداتی بات ہے۔ بقیہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے تو اس کو تو بڑے بڑے بیان کر کے تھک گئے۔ اللہ، اکابر اولیاء کرام جو آپ کی شان بیان کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ ان کی شان بیان کرنے سے عاجز ہیں تو ہم کیا ہیں۔ سبحان اللہ۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام ہے فارسی میں بھی ہے، پنجابی میں بھی ہے، اور خود سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کیسے مرد قلندر تھے اور کیسے عارف کامل تھے، اور سلطان العارفین کا آپ کو لقب دیا جاتا ہے۔ تو جو سلطان العارفین ہے وہ فرماتے ہیں کہ بغداد شہر دی کی نشانی، اللہ، اچیاں لمیاں چیراں ہو، تن من میرا پرزے پرزے جیویں درزیدیاں لیراں ہو، انہاں لیراں دی گل کفنی پا کے میں رلساں سنگ فقیراں ہوں، اللہ اللہ، بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں تے میں کرساں میراں میراں ہو۔ سبحان اللہ۔ تو جب سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں یہ کہتی ہیں کہ بغداد شہر میں جا کے ہم اپنے تن من کے پرزے پرزے کر کے اور اسے کپڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں اپنے گلے کے اندر کفنی پہن کے ہم وہاں کے فقیروں کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے، اور بغداد شہر میں غوث پاک کی جو روحانی خیرات ہے اس کے ٹکڑے ہم مانگیں گے، اور زبان سے جو غوث پاک کے نام کے نعرے ماریں گے، میراں میراں کریں گے۔ تو جب اتنے بڑے ولی یہ کہتے ہیں تو سرکار غوث پاک کی شان اور آپ کا مقام و مرتبہ پتہ چل سکتا ہے۔ تو بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں تے میں کرساں میراں میراں ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو جو دوسرے الفاظ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ تو بہت دور کی شے کو دیکھنے کے لیے بندہ بڑا گھور گھور کے دیکھتا ہے، اور پھر جب نظر نہیں آتا تو پھر وہ اپنی آنکھیں ملتا ہے کہ شاید کوئی آگے جالا آ گیا یا کوئی ایسا کچھ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دور کی شے نظر نہیں آ رہی، تو آنکھیں مل مل کے وہ دیکھتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ آپ کا طلوہ دیکھنے کے لیے اولیاء اپنی آنکھیں ملتے ہیں۔ اللہ، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا،
اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. سبحان اللہ. یہ سرکار غوث پاک کی شان ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی ہے کہ بعض بزرگوں نے لکھا ہے اور یہ حقیقت لکھی ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ولی بنتا ہے اس کی ولایت کے اوپر 3 مہریں لگتی ہیں. اللہ. 3 مہریں لگتی ہیں تو وہ بندہ ولی بنتا ہے. سبحان اللہ. ایک مہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے, سبحان اللہ. اور ایک مہر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی ہے, سبحان اللہ. اور تیسری مہر سرکار غوث پاک کی ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ 3 مہریں جب لگ جاتی ہیں تو پھر اس کو ولایت کے مرتبے پر فائز کر دیا جاتا ہے. اور بعض نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جب کسی کو ولی بنایا جاتا ہے تو اس کی جو فائل ہے ترقی کی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے, تو سرکار فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے عبد القادر کے پاس لے جاؤ, سبحان اللہ. وہ اسے ویریفائی کرے گا اور جہاں اس کو جس مقام پہ رکھنا ہوگا تو اس کو وہاں پر ڈیزگنیشن جو ہے نا اس کی وہ دے دے گا, سبحان اللہ. تو وہاں پر اس کو فائز کر دیا جاتا ہے. تو یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اسی لیے جتنے بڑے بڑے سلسلے ہیں ان سب سلسلوں نے جو فیض پایا ہے وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پایا ہے. سبحان اللہ. خواہ وہ نقشبندی ہیں, سہروردی ہیں, چشتی ہیں, رفاعی ہیں, شاذلی ہیں یا کوئی اور سلسلے ہیں, یہ سارے کے سارے سلسلے یہ فیض یافتہ ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو مشہور ہے کہ جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قدمی ہادی علی راقبۃ کل ولی اللہ, میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پہ. تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جگہ پہ غاروں میں بیٹھے ہوئے اپنے مراقبوں اور مجاہدوں میں مشغول تھے, لیکن جب اپنے ولایت کی جو ہے وہ طاقت سے سرکار غوث پاک کا یہ فرمان سنا تو اپنی گردن کو جھکا دیا اور فرمایا کہ بل علی عینی و رأسی, سبحان اللہ. کہ سرکار آپ جو ہے وہ گردن پہ فرماتے ہیں, میری آنکھوں اور میرے سر پہ آپ کا قدم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا, اسی طریقے سے سلسلہ سہروردیہ ہے. سہروردیہ سلسلہ ایک عظیم سلسلہ ہے. شہاب الدین حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اس کے جو ہے وہ بانی سلسلہ قرار دیے جاتے ہیں. پھر آپ کی انتہائی خوبصورت کتاب عوارف المعارف تصوف کا شاہکار ہے. تو آپ کا معاملہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں, خود آپ کے بارے میں کتابوں میں لکھا, اور خود آپ نے بھی اس کا ذکر فرمایا کہ میں 14-15 سال کا تھا تو میرے چچا ابو نجیب عبد القاہر سہروردی, وہ بھی ایک ولی کامل تھے, وہ مجھے لے کر سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں گئے اور جا کے کہا کہ جناب یہ میرا بھتیجا ہے اور اسے پڑھنے پڑھانے کا بڑا شوق ہے, اور خاص طور پہ جو فلسفہ اور عقائد علم الکلام ہے وہ اس نے بہت پڑھا ہوا, تو اب آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں کہ تھوڑا سا اگلے مرحلے بھی طے کروا دیں. سبحان اللہ. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے قریب بلایا اور قریب بلا کے جو اپنا دست مبارک ان کے سینے پہ پھیرا یا نگاہ مبارک ڈالی تو جتنا پڑھا پڑھایا تھا سارا اڑ گیا, سب زائل ہو گیا, مستور ہو گیا. تو شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ جو ہے وہ پریشان ہو گئے کہ لوگ لینے آتے, میرا پہلا بھی جاتا رہا. اللہ. تو لیکن وہی ہے کہ کچھ لکھنے کے لیے پہلا لکھا مٹانا پڑتا ہے نا. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ سینے سے لگایا اور پھر جو علوم اور معارف کے سمندر ان کو عطا فرمائے, تو جو پہلا تھا وہ قطرہ تھا, بعد میں سمندر عطا کر دیا. اور اس کے بعد پھر سلسلہ سہروردیہ جو ہے وہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے جاری ہوا. تو یہ تو ڈائریکٹ فیض, یعنی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ڈائریکٹ فیض یافتہ, اور یہ تو بارگاہ میں حاضر ہو کر ڈائریکٹ فیض یافتہ ہے. بلکہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہ موجود ہے کہ آپ بھی بغداد شریف میں حاضر ہوئے اور تقریباً 50 دن وہاں پر گزارے. سبحان اللہ. اور فیض یافتہ ہو کر واپس گئے. اچھا, نقشبندی سلسلہ ہے. نقشبندی سلسلے کا معاملہ یہ ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بخارا شہر کے پاس سے گزرے. تو یہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ یہ بخارا کے ہیں. تو جب آپ بخارا کے قریب سے گزرے تو سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ اس جگہ ایک عرصے کے بعد میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا. اللہ اللہ. سبحان اللہ. اس شہر میں ایک عرصے کے بعد میرا بیٹا پیدا ہوگا جو تصوف کی بڑی خدمت کرے گا. سبحان اللہ. چنانچہ اس کے 157 سال بعد 157 ایئرز اتنے سال بعد خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اور آپ سے سلسلہ نقشبندیہ چلا.
سبحان اللہ. تو وہ بھی آپ کے روحانی فرزند اور بقیہ جگہوں پر بھی آپ کی روحانی میراث جو ہے وہ جاری و ساری ہے. تو یہ جب سلسلوں کے جو آئمہ ہیں، جو اکابر ہیں، جو بانیان ہیں، جب وہ سرکار غوث پاک سے فیض لے کر آگے فیض جاری کرتے ہیں، تو اب آپ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا وہ شعر پڑھیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اللہ اللہ. یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ حضور، دل خوش ہو گیا، روح خوش ہو گئی. اور اچھا، اب اس بات کو تھوڑا سا اور اگر آگے بڑھائیں، ناٹ جسٹ ٹو چینج دی ٹیسٹ، بلکہ ہے ہی یہی اصل چیز جیسے آپ نے فرمایا. حضور غوث پاک کا پرٹیکولر ذکر ہوا. اب تعلیمات صوفیہ کے حوالے سے جو صوفی حضرات ہیں ان کی جو تعلیمات، اس حوالے سے کوئی بات آپ کہنا چاہیں تو ضرور ارشاد فرمائیے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیمات ہیں وہ وہی ہیں جو اولیاء کرام کی تعلیمات ہوتی ہیں. اور اولیاء کرام کی تعلیمات وہی ہوتی ہیں کہ جن تعلیمات پر عمل کر کے وہ کسی مرتبے تک پہنچے ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پہ اولیاء کرام کسی بھی مرتبے تک کیسے پہنچتے ہیں، اس کا راستہ کیا ہے؟ تو اس کا راستہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا. دو چیزیں بیان فرمائیں. ایک تو یہ ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو ہم ضرور انہیں اپنے راستوں کی رہنمائی کر دیں گے، اپنے راستے دکھا دیں گے. تو راہ ولایت جو ہے اس میں عمومی طور پر جس راستے سے اللہ تعالیٰ فیض عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتا ہے وہ راہ مجاہدہ ہے. مجاہدہ کیا ہے؟ مجاہدہ کہتے ہیں اپنے نفس کی خواہشات کے برخلاف کرنا. کیونکہ نفس جو ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی کا حکم دیتا ہے، وہ برا کام کرنے کا کہتا ہے، وہ بری لذتیں حاصل کرنے کا کہتا ہے. تو اس نفس کی بری خواہشات کے برخلاف چلنا جو ہے یہ ولایت کا راستہ بن جاتا ہے. تو خواہش نفس کے خلاف چلنا، خصوصاً جو گناہ کی خواہش ہے اس پر پوری شدت کے ساتھ اس کے خلاف چلنا، اس کے بعد مشتبہات کے بارے میں خواہش شبہ کی چیز ہے اس کے برخلاف چلنا، پھر اس کے بعد ہر وہ خواہش کہ جو بندے کو اس لذت میں مشغول کر کے خدا سے دور کر دے گی اس کے برخلاف چلنا. تو اولیاء کرام سٹیپ بائی سٹیپ اپنی خواہشات نفس کی مخالفت کرتے کرتے راہ خدا جو ان کے لیے کھلتا ہے وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اور یہی راستہ ولایت کا راستہ، یہی راستہ جنت کا راستہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. فرمایا اور بہرحال وہ شخص کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، کوئی عمل کرتے وقت، کسی گناہ کی طرف متوجہ ہوتے وقت، کسی غفلت والے کام کی طرف جاتے ہوئے وہ اپنے رب کو یاد کر کے ڈر گیا کہ مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، میں یہ کیا عمل کرنے لگا ہوں، میں کس خطا کا مرتکب ہونے لگا ہوں، میں کس گناہ میں پڑنے لگا ہوں. تو اس وقت وہ اپنے رب کی بارگاہ کی حاضری کو یاد کرتا ہے کہ وہاں جواب بھی دینا ہے. یہاں تو مزہ اٹھا لوں گا لیکن خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے جواب کیسے دوں گا. تو فرمایا کہ من خاف مقام ربہ، اور اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا. اور مزید کیا کیا؟ فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو بری خواہش سے روک دیا. نفس کو جب بری خواہش سے روک دیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. خواہشات نفسانی کے برخلاف چلیں گے تو جنت ٹھکانہ ہوگا. اور دوسری طرف کیا ہوگا؟ دوسری طرف فرمایا کہ جو یہ مجاہدات کرے گا، اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف چلنے کا کام کرے گا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم اسے اپنے راستے دکھا دیں گے، اپنے راستے اس کے لیے کھول دیں گے. تو یہ جو راستے خدا کے راستے ہیں، سبولنا اللہ کے راستے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جانے کے راستے ہیں، یہ راستے ہی تو ولایت کے راستے ہیں. تو مجاہدہ جو ہے یہ تعلیمات اولیاء اور اعمال اولیاء میں سے بڑی بنیادی چیز ہے. تو ایک تو بات یہ.
دوسری جو تعلیمات اولیاء اور اعمال اولیاء میں سے ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ولی کی تعریف قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی، جہاں ولی کی شان بیان کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر، دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ولی کون ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے، ایمان کامل جن کے پاس تھا، ایمان کی گہرائی اور مٹھاس جن کے پاس تھی، وکانوا یتقون، اور اللہ سے ڈرتے رہے، تقوی اختیار کرتے رہے۔ تقوی ان کی خو و خصلت بن گیا، ان کی زندگی کا حصہ بن گیا، ان کا مزاج بن گیا، ان کے اندر رچ بس گیا، ان کے اعمال تقوی کی بنیاد پر ہوا کرتے تھے۔ تو یہ تقوی جو ہے یہ اولیاء کرام کے اعمال اور ان کی تعلیمات کے اندر سب سے نمایاں اور سب سے مقدم چیز ہے۔ تو اولیاء کرام کی جو تعلیمات ہے اس میں ایک مجاہدہ ہے، نفس کی خواہش کے خلاف چلنا، گناہ کے برخلاف چلنا، نیک عمل کرنا، اور دوسرا تقوی ہے، اور تقوی کا مطلب ہی بنیادی طور پہ گناہ سے بچنا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ تقوی کی تعریف یہ بیان فرمائی، فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا کوئی قدم شریعت کے خلاف نہ اٹھے۔ تقوی یہ ہے کہ تیرا کوئی قدم شریعت کے خلاف نہ اٹھے، جو دین نے حکم دیا، جو اسلام نے حکم دیا، تیرا کوئی عمل اس کے برخلاف نہ اٹھے۔ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ تقوی کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو شریعت کے حوالے ایسے کر دے کہ جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ غسال اس کو جیسے چاہے پلٹے، جیسے چاہے ادھر کرے، مردہ احتجاج نہیں کرتا، مردہ آگے سے ریزسٹ نہیں کرتا، مردہ آگے سے کہتا نہیں میرے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ اسی طرح بندہ شریعت کے مقابلے میں، شریعت کے معاملے میں ہو جائے کہ شریعت اسے جو کہے، بندہ آگے سے مزاحمت نہیں کرے گا، وہ چون چرا نہیں کرے گا، وہ آگے سے آرگیو نہیں کرے گا، وہ آگے سے جواب نہیں دے گا، بلکہ شریعت کا جو حکم ہوگا وہ اس کے اوپر عمل کرے گا۔ تو فرمایا کہ تقوی کے حصول کا ذریعہ یہ ہے کہ بندہ شریعت کے معاملے میں خود کو ایسا کر لے جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو اولیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں اکثر و بیشتر وہ ایک ہی طرح کی ہوتی، اس میں مجاہدہ ہے، اس میں تقوی ہے، اس میں تزکیہ نفس ہے، اس میں خوف خدا ہے، اس میں محبت الہی ہے، اس میں رضا بالقضاء ہے، اس میں رجوع اللہ ہے، اس میں خدا پہ توکل ہے، خدا پہ بھروسہ ہے، اس کی نعمتوں پہ شکر کرنا ہے، مصائب پہ صبر کرنا ہے، گناہ سے بچنا ہے۔ اولیاء کرام کی تعلیمات جتنی بھی آپ پڑھ لیں گے ان سب کے اندر یہی ملے گا۔ پھر اس کے ساتھ ایک شے جو بطور خاص ایڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف بندگی اور عاجزی اور ہمبلنس کے ساتھ رجوع کرنا، بندگی کرنا، عبادت کرنا، قرآن سے محبت کرنا، تلاوت سے محبت کرنا، نوافل سے محبت کرنا، گرمیوں کے لمبے روزوں سے محبت کرنا، خدا کی خاطر بھوکا پیاسا رہنا، اللہ کی خاطر اپنے کھانے پینے اور لذات کے اندر کمی کرنا، اولیاء کرام کی تعلیمات یہ بنتی۔ اچھا، ایک اور تعلیم ہے جو آپ کو تقریباً ہر ولی کی زندگی، سیرت یا اس کے مزار کے ساتھ بھی ملے گی۔ وہ کیا ہے اس کو بطور خاص میں یہاں پر ذکر کروں گا کیونکہ فی الوقت اس کی ایک اعتبار سے حاجت بھی ہے۔ وہ یہ ہے، آپ اولیاء کرام کے مزار پہ چلے جائیں۔ اولیاء کرام کے جو مزارات ہیں یا تو قبرستان میں ہوتے ہیں، اچھا جو قبرستان میں ہے تو چونکہ وہ تو قبرستان ہی ہے تو وہاں تو کچھ اور بنتا نہیں ہے، لیکن قبرستان سے ہٹ کر اگر آپ کو اولیاء کرام کا مزار جدا گانا ملے گا تو آپ کو ہر جگہ پر ولی کے مزار کے ساتھ مسجد ضرور ملے گی۔ آپ سرکار غوث پاک کا مزار دیکھ لیں، آپ داتا صاحب کا مزار دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ لال شہباز قلندر کا مزار دیکھ لیں، آپ بابا فرید کا مزار دیکھ لیں، آپ جو ہے امام بری سرکار کا مزار دیکھ لیں، آپ یہاں پر جو ہے وہ عبداللہ شاہ غادی علیہ رحمہ کا مزار دیکھ لیں، مصری شاہ بابا کا مزار دیکھ لیں، آپ جو بھی مزار دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ مزار کے ساتھ مسجد ضرور ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جس کا مسجد کے ساتھ تعلق نہ ہو۔
مسجد کو آباد کرنا، مسجد کو تعمیر کرنا، مسجد بنانا اور مسجد کی خدمت کرنا، یہ اولیاء کرام کا ہمیشہ سے وتیرہ اور ہمیشہ سے ان کا طریقہ رہا ہے۔ وہ مسجد ضرور بنایا کرتے تھے اور پھر اس مسجد کے فروغ میں اور اس مسجد کی جو ہے وہ آباد کاری میں اور اسے مسلسل آباد رکھنے کے اندر کوشش کیا کرتے تھے۔ اس لیے اولیاء کرام کے مزارات کے ساتھ مسجد ضرور ہوتی، اور کیوں نہ ہو کہ مسجد وہ جگہ ہے کہ جس کے تعمیر کرنے، جسے آباد کرنے اور جسے آباد رکھنے والے کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دی ہے۔ چنانچہ بزرگوں نے باقاعدہ یہ فرمایا ہے کہ جس بندے کو تم مسجد میں بہت زیادہ آتے جاتے دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے مومن ہونے کی گواہی دی ہے۔ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ فرمایا اللہ کی مسجدوں کو صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو مسجدوں کو آباد کرنا جو ہے یہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان کی نشانی۔ مسجدوں کو آباد کرنا یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی عظیم سنت ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام مسجدیں بناتے ہیں، ان کو آباد کرتے آئے۔ تو اب جیسی صورتحال ہوتی ہے اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ آج بطور خاص اس کے حوالے سے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپریل کا مہینہ ہے، تو اب چونکہ مسجدیں آج کل بند ہیں، لوگوں کی آمد و رفت کم ہے، اور خاص طور پہ جمعے تک کے اندر بھی ایک بڑی محدود تعداد کو اجازت ہے اور اکثر و بیشتر جگہ پر اس پر عمل بھی ہے۔ لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ مسجد کا جو نظام چلتا ہے اس نظام کے چلانے کے اندر جو سب سے مرکزی کردار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے امام کا، مؤذن کا، خادم کا۔ خادم صفائی کرتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، امام جو ہے وہ نماز پڑھاتا ہے۔ یہ تین بندے آپ سائیڈ میں کر دیں، آپ کی مسجد ویران ہو جائے گی۔ اگر امام نہ ہو، مؤذن نہ ہو، خادم نہ ہو تو آپ مسجد چلا کے دکھا دیں۔ تو مسجد کا جو چلنا ہے، اس کی جو آبادی ہے اور وہاں نمازوں کا سلسلہ جاری رہنا ہے، یہ سارے کا سارا دار و مدار رکھتا ہے امام، مؤذن اور خادم پر۔ پھر بقیہ انتظامیہ اس کے ساتھ تھوڑا بہت جو ہے وہ چلا رہی ہوتی ہے، لیکن جو اصل روح مسجد کی ہے وہ تو نماز ہے۔ مسجد کا سب سے بنیادی مقصد جو ہے وہ انتظام چلانا نہیں ہوتا، وہ نماز ہوتی ہے، اور نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے اور لوگوں کے لیے جگہ کی صفائی کی جاتی ہے۔ تو امام، مؤذن، خادم، یہ تین افراد جو ہیں یہ مسجد کی آبادی میں سب سے مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ اب چونکہ مسجدوں میں جانے کا رجحان جو ہے وہ کم ہے پابندی کی وجہ سے، تو اب جو مسجدوں کے اخراجات چلتے ہیں وہ لوگوں کے چندے سے چلتے ہیں۔ لوگ جمعے میں آتے ہیں، جمعے کے اندر چندہ دیتے ہیں یا عام دنوں میں چندہ دیتے ہیں، لیکن اب مسجدوں کے بند ہونے کی وجہ سے مسجدوں کا چندہ بند ہو گیا، اور نتیجہ یہ ہوا ان کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں۔ تو اب وہ جو انسانیت ہر جگہ کرتے ہیں کہ جناب انسانیت کی مدد، راشن دینا، خدمت کرنی، تو جو امام، مؤذن، خادم ہے یہ انسان بھی ہے اور انسانوں میں بہت بہتر انسان ہیں کہ یہ مسجد کی خدمت کرنے والے اور اسے آباد کرنے والے ہیں، جن کی ایمان کی گواہی خدا قرآن کے اندر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے قرب و جوار کی مساجد کو دیکھیں۔ ولیوں نے مسجدوں کو آباد کیا، نبیوں نے مسجدوں کو آباد کیا، تو آپ اپنے قرب و جوار کی مسجدیں دیکھیں کہ آپ کی مسجد کے امام، مؤذن، خادم، ان کی صورتحال کیا ہے۔ کیا ان کو اس مہینے کی سیلری ملی یا نہیں ملی؟ کیا ان کے گھر کے اندر بھی راشن ہے یا نہیں؟ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بیچارے مشکل میں پڑے ہوئے؟ تو لہذا جہاں پر دوسروں کی آپ مدد کرتے ہیں تو ائمہ مساجد کو ترجیحی بنیادوں پر پرائرٹی دیتے ہوئے، ترجیح دیتے ہوئے ان کی خدمت کرے، مسجدوں کی خدمت کرے، تاکہ مسجدوں کا نظام چلتا رہے۔ نظام نہیں چلے گا تو پھر سارے کا سارا جو ہے نا وہ دائیں بائیں ہے۔ تو لہذا اولیاء کرام کی تعلیمات میں جو مسجدیں بنانا اور اسے آباد کرنے کا نقطہ ہے، اس کو ذرا سامنے رکھ کے مسجدوں کی طرف فوری طور پہ توجہ دے کے جو سیلریز ہیں، جو انتظام ہیں، ان کے اندر اپنا حصہ ضرور لیں۔ جی ماشاءاللہ، مسجدوں کا جو انتظام و انصرام ہے وہ بہت ضروری ہے اور اس وقت میں بہت زیادہ ضروری ہے، اور اولیاء کرام کی تعلیمات میں مجاہدہ ہے، تقویٰ ہے، شریعت پر پابندی ہے، اور پھر نیک اعمال پر استقامت کے ساتھ لگے رہنا ہے۔ میرے پاس آج ایک بہت انٹرسٹنگ کویسچن ہے، اور وہ مفتی صاحب ایسا ہے کہ لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں سلسلے کے بارے میں۔
لیکن آج میں چاہوں گا کہ میں آپ کا فیڈ بیک لوں، یعنی اس طرح سے کہ آپ ماشاءاللہ لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں یہ کریں، تو لوگ وہ کرتے ہیں یا نہیں؟ تو اور لوگ تو مجھے بتائیں گے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ خود آپ تک کیا اطلاعات ہیں کہ آپ جو بات کرتے ہیں اس پر لوگ عمل کرتے ہیں؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے، اس میں دو چیزیں عرض کروں گا. ایک تو ہے کہ واقعی فیڈ بیک ہے اور وہ کیا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو مبلغ ہوتا ہے اس کا کام لوگوں کو ایک شے پہنچا دینا ہوتا ہے، بتا دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عمل کرے نہ کرے یہ ان کا میٹر ہوتا ہے. اس بندے کا جو ثواب ہوتا ہے نا وہ اس کو مل جاتا ہے، وہ اس کی نیت کے اوپر دار و مدار رکھتا ہے. اس لیے کبھی بھی کسی شے کی ترغیب دے نا تو اس میں ترغیب دیتے ہوئے تو ایک جذبہ ہوتا ہے نا، ایک جذبات ہوتے ہیں کہ یار ایک بندہ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے. ٹھیک ہے، لیکن توقع یہ بھی رکھے کہ کوئی بھی عمل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے ترغیب دی اس بات کی کہ پوری دنیا ہی بدل جائے گی اور بعد میں باہر نکلے تو وہی جناب ابھی وہ 1935 کا ایکٹ ہی چل رہا تھا. تو اس سے جو ہے نا پھر وہ بندے کے اندر مایوسی ہو جاتی ہے کہ یار ان کو اس قوم کو جتنا مرضی سمجھا دے اس پہ کوئی اثر نہیں ہونا. تو اس طرح کی چیز جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنی نہیں چاہیے. جو حکم خدا بیان کیا، حکم شریعت بیان کیا، وہ اللہ کے حکم پہ اللہ کی رضا کے لیے بیان کیا. عمل کرنے کی یہ خواہش تو ہے ہمیں کہ لوگ عمل کریں، باقی نہیں کرتا تو یہ ان کا میٹر ہے. تو لہٰذا اس چیز کو ایسا ہی لینا چاہیے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ اس سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار ہم نے یہ کیا یہ کہا لیکن ہوا تو کچھ بھی نہیں. تو جب ہوا کچھ نہیں، جب اس ذمہ داری کو اپنے اوپر لے لیتے نا پھر مایوسی ہوتی ہے. تو لست علیہم بمسیطر، کہ تم ان کے اوپر جو نا کوئی مسلط نہیں کیے ہوئے کہ تم نے کروا کے چھوڑنا ہے. وما علینا الا البلاغ، ہمارے اوپر تو پہنچا دینا ہے صرف. اب یہ ہے کہ جیسے ہم جو بات کرتے ہیں تو اس پہ لوگ عمل کرتے یا نہیں. دیکھیں مدنی چینل کا ایک یوں کہہ لیں کہ ایک اس کی خوبی اور خصوصیت ہے کہ ایک اس کا امتیاز ہے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی چینلز ہیں ان میں شاید اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ جس کو سن کر لوگ عمل کرتے نا وہ مدنی چینل سے زیادہ بڑا دوسرا کوئی چینل. اللہ جی بے شک. کیونکہ ہماری جو ویورشپ ہے وہ سنتی ہی تب ہے اور سنتی ہی اس لیے ہے کہ یار کوئی اچھی بات ملے گی تو عمل کریں گے. کیونکہ دعوت اسلامی کا جو ماحول ہے وہ بنا ہوا اس انداز کا ہے کہ سنتے ہیں اور عمل کرتے، سنتے اور عمل کرتے ہیں. اور دعوت اسلامی کا ویسے جو ماحول ہے اس کے اندر جو عمل کی ترغیب ہے اور جو اس میں جتنے بھی احکام شرع ہیں ان کی طرف توجہ اور رغبت دلانے کی ترغیب ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو ہمارے الحمدللہ عمل کا ریشو بہت اچھا ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ جو چیزیں ہم بیان کرتے ہیں اس میں کیا ہے، اس میں جو ہے وہ تلاوت قرآن ہے، اذکار ہے، اوراد ہیں، کچھ اچھے اعمال ہیں، اچھے اخلاق ہے. تو ہمارے ہاں تو ہاتھوں ہاتھ ہی بہاریں آ جاتی ہیں نا کہ اگر ہم بات کریں کہ یار آپس میں لڑو نہیں، پیار محبت سے رہا کرو، تو اس کے بعد جو ہے وہ اطلاع مل جاتی کہ یار ہمارے ہاں یہ ترکیب تھی لڑنے کی لیکن اب ہم نے صلح صفائی کے ساتھ زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیا، یا اور بہت ساری چیزوں کا. اچھا ایک بہت بڑی ترغیب جو ہمارے ہاں دی جاتی ہے اور جو ہمارے سلسلے کے اندر بھی بہت دی گئی وہ ہے کتابیں پڑھنے کی، مطالعہ کرنے کی، علم دین کے بارے میں خاص طور پہ مطالعہ کرنے کی. اور یہ الحمدللہ یہ ہمارے مدنی ماحول کے اندر آلریڈی موجود ہے کہ ہمارے یہاں پڑھنے کا رجحان ہے. ہمارا مکتبۃ المدینہ اتنی سینکڑوں کتابیں چھاپ کے بیٹھا ہوا ہے، ہمارے شعبوں نے اتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اچھا پھر وہ ہفتہ وار رسالے کا مطالعہ کرنا وہ ایک بڑا سلسلہ چلتا ہے. تو ہمارے یہاں پڑھنے کی طرف نا یوں کہہ لیں کہ جبرن طوعن کرہن تو رغبتاً رہبتاً ہر طریقے سے وہ موجود ہے کہ لوگ پڑھنے کی طرف آئے. تو لوگ پڑھتے ہیں، وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں کہ جب بتاتے تو بندہ کہتا ہے اچھا آپ نے بھی پڑھا ہوا ہے، کمال ہے. پھر الحمدللہ ہمارے مدنی ماحول کے اندر ایسے اسلامی بھائی ملتے ہیں کہ ایک تعداد ہے جنہوں نے صراط الجنان کی 10 جلدیں پوری کی پوری پڑھی. میں آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں، یہ ابھی 4-5 دن پہلے کی بات ہے. ہمارے وہ ایک مبلغ ہے نا شہاب بھائی، ترکی میں ہوتے ہیں، ان کی والدہ کا یہاں انتقال ہو گیا کراچی میں. وہ ترکی میں تھے اور یہ فلائٹیں وغیرہ بند تو وہ آ نہیں سکے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے وہ سوئم کے اوپر بیان کر دیں، فیس بک پہ بیان کر دیں. تو میں نے فیس بک پہ بیان کر دیا. تو بیان کے بعد انہوں نے مجھے میسج کر کے بتایا اپنی والدہ کے بارے میں کہ میری والدہ کی یعنی نیک اعمال کیا تھے وہ بتائے. میں حیران ہو گیا کہ
सिरातुल जिनान 2 मरतबा उन्होंने मुकम्मल पढ़ी हुई थी। अल्लाह वालिदा ने सिरातुल जिनान 2 मरतबा मुकम्मल पढ़ी हुई थी माशाअल्लाह। और तीसरी मरतबा 10वें पारे पे पहुंची हुई थी। अल्लाह अल्लाह। तो गोया इल्मे दीन पढ़ने और सीखने का जो सिलसिला था वो चल रहा था उनका जी, और इसी दौरान ही उनको मौत आ गई। और इल्मे दीन की फजीलत ये है कि जिसको इल्म सीखते सीखते मौत आएगी, क़यामत के दिन सिद्दीकीन के साथ उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में उसको उठाया जाएगा। और एक रिवायत में ये है कि जो इल्मे दीन सीखते सीखते दुनिया से गया तो उसके और नबियों के दरमियान 1 दर्जे का फर्क हो। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान वो अल्लाह। दर्जा बेसिकली यही बनता है कि वो सिद्दीकों के साथ उठाया जाएगा और सिद्दीकों से ऊपर नबियों का मर्तबा होता है। तो ये दावत इस्लामी का माहौल कि एक खातून जो है 2 मरतबा तफसीर कुरान मुकम्मल 10 जिल्दें पढ़ना आसान नहीं होता और तीसरी मरतबा उसका मुताला जारी है। अच्छा, फिर इसी तरह पर्सनली जो मेरे जानने वाले इस्लामी भाई हैं, दोस्त हैं, उनके साथ भी मुताले के हवाले से गुफ्तगू होती रहती है। उनमें कई ऐसे हैं कि जिन्होंने सिरातुल जिनान मुकम्मल, इहयाउल उलूम मुकम्मल, सिरातुल मनाजी मुकम्मल, बहार शरीयत मुकम्मल और इसके अलावा न जाने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हुई हैं। और कई ऐसे हैं कि जो पर्सनली जिनसे राब्ता है तो वो पूछते रहते हैं कि अच्छा ये किताब पढ़नी है, अच्छा जी ये किताब पढ़नी है, फलां पढ़ लें फलां पढ़ लें, तो उनको मशवरे देते रहता हूँ, वो पढ़ते रहते हैं। तो एक इतनी बड़ी तादाद है पढ़ने वालों की कि जो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह मुताला करते हैं। मैंने बहुत अरसा पहले एक मरतबा बयान किया तफसीर के बारे में कि यार तफसीर की किताबें पढ़े। हमारे एक तालिब इल्म थे, उन्होंने 15 तफसीर की किताबें पढ़ दी। अल्लाह, 15 तफसीर 5-6 साल के अंदर 15 किताबें तफसीर की, और उनमें एक एक किताब जो है कोई 5 जिल्द की, कोई 6 जिल्द की, कोई 10 जिल्द की थी, उन्होंने मुकम्मल कर दी। बाद में बीमार हो गए इतना पढ़ के, तो एतदाल के साथ नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इतना माशाल्लाह पढ़ने वाले मौजूद हैं। अभी भी मामला ये है कि जैसे आजकल लोग फारिग भी हैं, मुताले का जहन देते हैं, तो अब भी बहुत सारे इस्लामी भाइयों के मैसेजेस आते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़लाँ किताब पढ़ ली, फ़लाँ किताब पढ़ ली। कल ही मेरे एक अजीज़ का मुझे मैसेज आया हुआ था कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान पाक जो है वो मुकम्मल कर लिया है। यानी अभी जो 12-15 दिन गुजरे हैं इसके अंदर कुरान पाक पूरा पढ़ लिया। तो कोई कुरान पाक पढ़ने पे लग गया तो कुरान पाक मुकम्मल पढ़ दिया, कोई किसी किताब पे लग गया तो उसने वो किताब जो है ना वो मुकम्मल कर दी। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह मजमूई तौर पे बहुत से अफराद हैं कि जो पढ़ रहे हैं और मुसलसल लगे हुए हैं माशाल्लाह। इसी से रिलेटेड मुफ्ती साहब मैसेजेस आना शुरू हो गए। कुछ लोग तो ये बता रहे हैं कि हमने ये पढ़ लिया है, कुछ लोग मजीद पूछ रहे हैं। जैसे एक साहब कह रहे हैं कि ये जो मिरातुल मनाजी है आपने पिछले किसी सिलसिले में जिक्र किया, तो ये क्या चीज़ है? मिरातुल मनाजी जो है ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह की मिशकात शरीफ की शरह है 8 जिल्दों में। मिशकात शरीफ ये एक हदीस की किताब है जिसमें सनदें हज़्फ करके सिर्फ अहादीस जो है वो जमा की गई हैं, और ये बड़ा खूबसूरत मजमूआ है अहादीस का, क्योंकि इसमें बुखारी मुस्लिम की हदीसों की एक फसल होती है, फिर सिहाह सित्ता की बकिया किताबों की एक जो है ना वो चैप्टर होता है, और फिर उसके बाद बकिया जो किताबें हैं वहाँ से वो चैप्टर होता है। तो यूं ये शुरू से लेकर आखिर तक तकरीबन 8-9 हज़ार हदीसें हैं और बहुत जामे अहादीसें हैं, जिसमें इल्म के फ़ज़ाइल, ईमान के बारे में, ईमानियात के बारे में, अक़ायद के बारे में, फिर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इसके फ़ज़ाइल भी, मसाइल भी, फिर बकिया दीगर फ़िकी अबवाब, उसके बाद फिर आगे जाके जो है फ़ज़ाइल का बाब, किताबुल मनाक़िब, अम्बिया के फ़ज़ाइल, नबी पाक अलैहिस्सलाम के, सहाबा किराम के, फिर किताबुल रिक़ाक़ के जो दिल को नरम करने वाली बातें वो हैं, फिर किताबुल आदाब है, ये खाने पीने, उठने बैठने, सोने जागने की सुन्नत आदाब, ये सब मौजूद है। तो यूँ एक ये जामे किताब है। तो उसकी शरह बहुत से उलमा ने की है। एक शरह अल्लामा तीबी अलैहि रहमा की है, इसी तरह एक शरह जो है वो मुल्ला अली कारी अलैहि रहमा की मिरक़ातुल मफ़ाती है। 2 शुरूहात जो है उसकी शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की, एक अशियातुल लम्आत ये फ़ारसी में है और एक है लम्आतुत तनक़ीह ये अरबी के अंदर है। लेकिन इन सब को एक बहुत खूबसूरत अंदाज में इन शुरूहात का जो खुलासा है और बहुत सारा इजाफा करके हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे मिरआतुल मनाजी के नाम से ये शरह लिखी है। तो यूँ ये एक अच्छी शरह है हदीस की किताबों की। इसी तरह एक और बड़ी हदीस की किताबों के हवाले से अर्ज़ करता हूँ कि अल मदीनतुल इल्मिया की
یہ کتاب ہے شرح ریاض الصالحین۔ ریاض الصالحین جو ہے یہ کثیر ابواب پر مشتمل، یہ حدیث کا بڑا خوبصورت مجموعہ ہے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس کی شرح المدینۃ العلمیہ نے لکھی ہے، شاید 5 جلدیں تو میرے خیال میں چھپ چکی ہیں۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ بھی بڑی خوبصورت ہے، اس میں ابواب بھی ہیں، آداب بھی ہیں، فضائل بھی ہیں اور بہت اچھی چیزیں، تو یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے ریاض الصالحین کی شرح۔ جی اب ویورز کی کچھ کالز لے لیتے ہیں، جی کال چلا دیجئے۔ مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کل لوگ اتنے زیادہ پریشان ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، اور جو ان کا پیسہ ہے وہ بھی جو ہے ان کو بچا نہیں پا رہا۔ اٹلی میں سنا ہے کیا کہتے ہیں لوگوں نے تنگ آ کر پیسہ جو ہے وہ پھینک دیا ہے، تو اگر یہ خبر درست ہے تو کیا اس طرح پیسہ پھینکنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ پیسہ پھینکنا درست ہے یا نہیں، یہ خبر میں نے بھی پڑھی تھی، اخبار میں چھپی ہوئی تھی کہ یہ اٹلی کے اندر ایسا ہوا کہ لوگوں نے پیسے پھینک دیے، تو روڈ کے اوپر وہ نظر بھی آ رہے تھے، نوٹ پڑے ہوئے تھے، اور فی نفسی تو خیر اخبار میں خبر تو چھپی تھی، لیکن اخبار کی خبریں سچی جھوٹی ہر طرح کی ہوتی ہیں، اور پھر پرانی خبریں بھی بعض اوقات ہوتی ہیں کہ وہی نئی کے نام سے چلا دی جاتی ہیں، کیونکہ بہرحال پیسہ پھینکنا بظاہر سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، پھینک دیا ہو تو کسی نے جذبات میں آ کے پھینک دیا ہوگا، تو ورنہ یہ تو کوئی کنفرم نہیں نا کہ کورونا سے مرنا ہی ہے، تو بعد میں بھی تو پیسے کام آئیں گے، تو لہٰذا یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیسے پھینکے ہی ہوں۔ عام طور پہ کرنسی کب پھینکی جاتی ہے یہ میں بتا دیتا ہوں۔ کرنسی عام طور پہ پھینکی جاتی ہے کہ جب کوئی کرنسی منسوخ ہو جائے، ختم ہو جائے، کہ جیسے کسی ملک کے اندر جو افراط زر ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے، اور ایک صابن جو ہے وہ بھی 3 لاکھ روپے کے اندر ملے، کیونکہ کرنسی اتنی نیچے آ چکی ہے کہ وہ 3 لاکھ روپے ہمارے پاکستان کے 100 روپے نہیں بنیں گے، تو پھر جب اتنی کرنسی نیچے آ جاتی ہے تو پھر کئی ملکوں کے اندر اس کرنسی کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور ختم کر کے پھر نئی کرنسی وجود میں آتی ہے۔ تو اب وہ جو پرانی کرنسی ختم ہو جاتی ہے تو وہ جو نوٹ تھے وہ نوٹ صرف کاغذ کے پرزے رہ جاتے، اور وہ کسی بھی کام کے نہیں ہوتے، کیونکہ نہ وہ نوٹ کے طور پہ استعمال ہونے، نہ وہ لکھائی کے لیے استعمال ہو سکتے، کوئی چھپے ہوئے نوٹ ہے، تو پھر لوگ ان کو پھینک دیتے یا ان کو جلا دیتے یا ان کو پھینک دیتے۔ تو کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پھر لوگ نوٹ پھینکتے ہیں، تو جب ایسی کوئی بیکار چیز ہوگی کہ اصلاً استعمال ہی نہیں ہے پھر تو پھینکنے میں حرج نہیں، لیکن اگر نوٹ قابل استعمال ہیں تو پھر اسے یوں پھینک دینا کہ وہ ضائع ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے، یہ اسراف ہے اور یہ ناجائز ہے اور یہ گناہ ہے، کیونکہ یہ مال ہے، اور مال کو ضائع کرنا جو ہے اسے حدیث مبارک کے اندر ناجائز اور ممنوع قرار دیا گیا۔ اضاعت المال، مال کو ضائع کرنے کو حدیث کے اندر منع قرار دیا گیا۔ ایک ہے پیسہ تو پھینکا لیکن کسی مقصد کے لیے، جیسے دولہا کے اوپر نوٹ لٹاتے ہیں یا کسی اور موقع پہ خوشی کے اوپر جائز جگہ پہ نوٹ لٹائے جاتے ہیں، تو وہ نوٹ پھینکے ہی جاتے ہیں، لیکن اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس کو لے لینا ہوتا ہے، استعمال کرنا ہوتا ہے، لیکن مطلقاً نوٹ جو ہے وہ یوں پھینک دیں گے، ضائع کر دیں گے، یہ ناجائز و حرام ہے، یہ ضائع کرنا ہے، یہ اسراف کے اندر آتا ہے۔ جی نیکسٹ کال دے دیجئے۔ شیر زمان منڈی بھاودین سے، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال تھا کہ یہ جو دل کی حقیقت ہے یہ کیا ہے؟ کیا یہ جو دل ہمارے اندر ہوتا ہے یہ تو ایک عضو ہے، آرگن ہے، تو کیا یہ جو معرفت کی جتنی باتیں ہیں یا طریقت کی جتنی باتیں ہیں یہ اس دل سے متعلقہ ہیں کہ اس دل کے ساتھ معاملات کچھ ہوتے ہیں، یا یہ اس کوئی دل سے مراد انسانی سوچ یا ذہن؟ اس حوالے سے برائے مہربانی ضرور ہماری رہنمائی فرما دیں۔ دل کیا ہوتا ہے؟ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاندیاں جانے ہو۔ دل کی جو حقیقت ہے یہ بہت گہری ہے، بہت گہری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمہ سعادت اور احیاء العلوم کے شروع میں دل کی حقیقت پر بڑا تفصیلی کلام کیا ہے۔ نفس کی حقیقت، دل کی حقیقت، روح کے متعلق، اور اسی طرح جو ہے وہ دنیا کی حقیقت، پھر آخرت کے بارے میں، یہ مباحث ہیں ساری کی ساری۔ اچھا، اس میں جو روح کی حقیقت ہے وہ تو واضح ہے کہ روح کی حقیقت کوئی بیان نہیں کر سکتا، اسے کما حقو کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ روح کے بارے میں قرآن پاک کے اندر واضح فرما دیا گیا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں بڑا تھوڑا علم دیا گیا۔ باقی دل کیا ہے؟ کیا وہ جو گوشت کا ٹکڑا ہمارے اندر ہے، جو دھڑکتا ہے، جو پمپ کرتا ہے، جو خون کو جو ہے وہ پمپ کرتا ہے، اور جو نظام تنفس کے ساتھ
जुड़ा हुआ है, सांस के साथ भी जुड़ा हुआ है, जिसके ऊपर ज़िंदगी का मदार है, तो ये जो हम तसव्वुफ़ और रूहानियत की बातें करते हैं, क्या ये इस दिल के साथ है या कोई और ही कोई दिल है? तो इसके बारे में अर्ज़ ये है कि देखें, जो हमारा दिल गोश्त का टुकड़ा है, जो ख़राब हो जाए तो स्टेंट डालते हैं, बाईपास करते हैं, चीरते हैं उसको, ये है मकान, ये है मकान। और इस मकान के अंदर एक मकीन है। वो मकीन जो है वो एक लतीफ़े की सूरत में है। लतीफ़े से मुराद है लतीफ़ शै, एक ऐसी यूं कह ले कि जिसकी ताबीर जो है ना वो पूरी तरह करना मुश्किल है। वो एक रिसीवर और एक जो है ना वो यूं कह लें कि एक सोचने समझने की सलाहियत और दीगर बहुत सारी चीज़ों पर मुश्तमिल वो एक चीज़ है, वो इस मकान में होती है। तो जिस दिल के बारे में हम ये कहते हैं ना कि ये दिल मारिफत इलाही का खजीना है, ये दिल जो है ये इस जहान से ज़्यादा वसी है, ये दिल जो है ये वाले कारनामे सरंजाम दे देता है, तो वो ये गोश्त का लोथड़ा नहीं, बल्कि इसमें एक बातनी अम्र जो है वो दिल है। और वो जो रूहानियत की जितनी चीज़ें हैं वो उसके साथ मुताल्लिक होती हैं। तो दिल का जो बुनियादी और बेसिक कॉन्सेप्ट है रूहानियत के एतबार से वो ये वाला है। जी, एक और कॉल दे दीजिए। मोहम्मद शकील अतारी, खालिया शहर जिला मंडी बहादुर से बात कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल जिस तरह कोरोना का मसला बना हुआ है, तो क्या 11 शरीफ की मद में यानी गौसे पाक के सवाल सवाब की नियत से हम लोग घरों में राशन वगैरह तकसीम कर सकते हैं? जवाब नाज़ फरमा दें। 11वीं शरीफ की नियत से क्या राशन तकसीम किया जा सकता है या नहीं? इसका जवाब ये है कि बिल्कुल किया जा सकता है, ज़रूर किया जा सकता है, और बहुत ही अच्छा काम है कि आप 11वीं शरीफ की नियत से राशन तकसीम करें। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक मरतबा सवाल हुआ कि सरकार ये इरशाद फरमाएं कि अगर आपको कौन सा अमल सबसे ज़्यादा महबूब है, आपको कौन सा अमल सबसे ज़्यादा महबूब है, तो आपने फरमाया खाना खिलाना। ये सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने फरमाया। तो खाना खिलाना जो है ये सरकार गौसे पाक का अपना बड़ा महबूब अमल है। और ये जो हम 11वीं शरीफ करते हैं, ये 11वीं शरीफ भी बजाते खुद यही थी कि सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने इस दिन न्याज करवाया करते थे। आपका विसाल भी है, यौम विसाल भी है, और इस दिन आप खुद भी नियाज किया करते थे। आपका अपना लंगर का सिलसिला जारी था। और ये राशन देना, ये खाना खिलाना, ये खाना देना, ये औलिया किराम का इतना महबूब अमल रहा कि उनके महबूब अमल होने की वजह से अल्लाह ताला ने उनकी कब्रों के ऊपर भी इसको जारी रखा हुआ है। औलिया किराम की कब्रों पे जो लंगर खाने होते हैं, जो लंगर का सिलसिला जारी है, उसकी वजह ये होती है कि ये खाना खिलाना जो मखलूक को है ये अल्लाह ताला को बड़ा पसंद अमल है। और औलिया किराम जो है इसका बड़ा एहतिमाम करते थे। उनके दस्तरखान वसी होते थे, आने वाले वहाँ पर जो है वो रिज़्क़ इलाही से मुतमत्ते होते थे। तो रिज़्क़ पहुँचाना, किसी तक राशन पहुँचाना, ये औलिया किराम का महबूब अमल है, निहायत नेक अमल है। लिहाजा अगर ये 11वीं शरीफ के इसाले सवाब की नीयत से करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा अमल है। जी, कुछ SMS शामिल सिलसिला करते हैं। एक साहब पूछते हैं कि फ़िक़्ह में मजबूती कैसे हासिल की जा सकती है? फ़िक़्ह में मजबूती का एक बड़ा प्रोसीजर है। उसका सिंपल ये है कि फ़िक़्ह से मुताल्लिका चीज़ों के साथ अपने आप को मुताल्लिक कर लें। जो मुताला है उसका ताल्लुक़ फ़िक़्ह के साथ हो जाए, जो माहनामे पढ़ने हैं उनका ताल्लुक़ फ़िक़्ह के साथ हो। इसी तरह जो प्रोग्राम वगैरह देखते हैं उसमें भी फ़िक़ही प्रोग्रामों को जो है वो प्रायोरिटी दे के जो है वो पढ़ा जाए। फिर इसी तरह किसी न किसी मुफ्ती के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़, ये बड़ा ज़रूरी है कि किताबें पढ़ के और सुनकर फ़िक़्ह का आना जो है, फ़िक़्ह तो आ जाएगी लेकिन तफ़क्को नहीं आएगा, यानी फ़िक़्ह आ जाएगी, फ़िक़्ह की समझ नहीं आएगी, तो उल्टे उल्टे मसले बयान करना शुरू कर देंगे। तो ये जो तसहीह होती है ये मुफ्तियाने किराम की सोहबत से ही होती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कोई आदमी मेडिकल के प्रोग्राम देखता रहे, मेडिकल की किताबें पढ़ता रहे, तिब की किताबें पढ़े, तिब के प्रोग्राम देखे और बाद में अपना मतब खोल के लोगों को मारना शुरू कर दे, तो ये हो नहीं सकता। बल्कि किसी तबीब हाज़िक की सोहबत ज़रूरी है। इसी तरह महज बुनियादी मालूमात के लिए तो फ़िक़्ह पढ़ी जा सकती है,
لیکن فقہ کا گہرا علم حاصل کرنا ہو تو پھر کسی محقق مفتی کی صحبت کے بغیر یہ ممکن نہیں. جی ایک اور سوال ہے مفتی صاحب، عقیقے کی رقم، یعنی ایک صاحب ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں عقیقے کی رقم کے ذریعے غریبوں کی مدد کر دوں، تو کیا اس سے ان کا عقیقہ ادا ہو جائے گا؟ یہ جیسے آج کل کے حالات میں غالباً ہوگا نا کہ بھئی عقیقہ کرنا ہے تو لوگ بھی بیچارے پریشان ہیں تو ان کو دے دیا جائے. تو دیکھیں اس میں طریقہ یہ ہے، عقیقے کا اصل جو مطلب ہے نا وہ تو ہے شکرانے کے طور پہ، اولاد کے شکرانے کے طور پہ قربانی کرنا. ٹھیک ہے، عقیقے کا اصل مطلب یہ ہے، لہذا اس کے اندر ذبح کا پایا جانا ضروری. اچھا اب ذبح کر بھی لیں تو خود اس کے اندر بھی موجود ہے کہ اگر جانور ذبح کیا جائے تو اس میں بھی مستحب اسی طرح کے اس کے 3 حصے کیے جائیں. ٹھیک، اس میں بھی غریبوں کو دیا جائے، اس میں بھی رشتہ داروں کو دیا جائے، اور اس میں گھر میں بھی استعمال کیا جائے. تو ایک تو بہت عمدہ صورت یہ ہے کہ عقیقہ کریں اور جانور ہی ذبح کریں. ٹھیک، اور اب آپ چاہیں تو اس کا گوشت تقسیم کر دیں غریبوں میں، ٹھیک، اور چاہیں تو سارا ہی تقسیم کر دیں، یعنی چاہیں تو 1/3 تقسیم کریں، چاہیں تو سارا ہی گوشت یہ عقیقے کے طور پہ تقسیم کر دیں. تو اب سارا گوشت آپ تقسیم کر دیں گے، صدقہ کر دیں گے، آپ کا عقیقہ بھی ہو جائے گا اور جو غریبوں کی مدد کرنی ہے وہ بھی ہو جائے گی. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر پیسوں کے ذریعے مدد کرنا چاہتے ہیں تو کیا پیسے غریبوں کو دینے سے عقیقہ ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عقیقہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ عقیقے کا تو معنی ہی شکرانے میں جانور ذبح کرنا، تو وہ تو نہیں پایا گیا. لیکن چونکہ عقیقے کا کوئی ایسا لازمی وقت نہیں ہے کہ اسی وقت کیا جائے، 7ویں دن کرنا سنت ہے، اور یہ گزر جائیں تو پھر کوئی بھی 7واں دن جو آتا ہے اس کے اعتبار سے عقیقہ کیا جا سکتا ہے. تو آج اس سال نہیں تو اگلے سال، اگلے سال نہیں تو اگلے سال. تو آج کل اگر نظر آئے کہ بھئی میرے رشتہ داروں میں کوئی محتاج ہے، مستحق ہے، میرے پڑوسیوں میں کوئی غریب ہے، مستحق ہے، یا ویسے آپ کو کوئی غریب نظر آتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جو عقیقے کی رقم ہے وہ آپ ان کو دے دیں اور عقیقہ مؤخر کر دیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لہذا یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کر دیں اور عقیقے کو مؤخر کر دیں. 1 سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد، جب آپ کو توفیق ہو اس وقت آپ عقیقہ کر لیں. جی ایک اور سوال ہے مفتی صاحب کہ یہ جو لکڑہارے کی کہانی ہے، اس کہانی کو پڑھنا کیسا؟ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہانی نہیں پڑھیں گے، آپ پڑھنا چھوڑ دیں گے تو آپ کو تنگی ہوگی، نقصان ہوگا، پریشانی ہوگی، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ کون سا لکڑہارا ہے بھائی، اتنا بابرکت اور اتنا سخت قسم کا کہ جس کی کہانی نہیں پڑھے تو بندہ ہی پھنس جائے. جی ایسی کوئی کہانی نہیں ہوتی. ٹھیک، ایسی کوئی کہانی نہیں ہوتی کہ جس کے نہ پڑھنے سے جو ہے وہ مصیبتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں. پھر اس کے پڑھنے کے ساتھ کافی سارے پیسے بھی آنے چاہیے. ٹھیک، کہ بندہ پڑھ کے سوئے تو صبح اس کی جیب بھری ہوئی ہو، تکیے کے نیچے پیسوں کے نوٹوں کی گڈیاں جو ہیں بچھی ہوئی ہوں. نہ پڑھنے سے مصیبت آ رہی ہے تو پڑھنے سے بھی تو کچھ آنا چاہیے نا. تو لہٰذا ایسی کوئی کہانی نہیں ہوتی. یہ اس طرح کی بہت ساری کہانیاں جو ہے نا وہ مشہور ہیں. لکڑہارے کی کہانی تو شیخ عبداللہ کا خواب، تو جناب وہ بی بی فاطمہ کا معجزہ، یا جو ہے وہ 10 بیویوں کی کہانی. یہ اس طرح کی کہانیوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مستند کتابیں جو مستند علماء کی لکھی ہوئی ہیں، جو اس میں واقعات ہیں، وہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں. صالحین کے واقعات ہوں گے تو رحمت نازل ہوگی، واضح و نصیحت کے واقعات ہوں گے تو کچھ سیکھنے سکھانے کو ملے گا. لیکن یہ کہ نہ پڑھیں تو یہ ہو جائے وہ ہو جائے، ایسا کچھ نہیں. جی ایک سوال ہے حضور، صرف و نحو یعنی عربک گرامر جو ہے اس میں کیسے مہارت حاصل کی جا سکتی ہے؟ اس میں لگتا ہے اس میں مہارت نہیں حاصل کی جا سکتی. ٹھیک، جس کو مہارت ہوتی ہے نا وہ پوچھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جس کو ہونی نہیں نا وہ پوچھتا ہے. یہ اکثر یہی میں نے دیکھا ہے. کیونکہ دیکھیں طریقہ بڑا سمپل سا ہے، لیکن وہ یہ حکیم والے نسخے کا مسئلہ ہے کہ حکیم ارسطو بھی آگے علاج کر دے گا نا، یعنی حکیم افلاطون بھی آ جائے گا تو بھی بندہ ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ دوائی نہیں کھائے گا. ٹھیک، تو اس کا نسخے کا پرابلم یہی ہے کہ بھائی سادہ سا طریقہ ہوتا ہے، اس پہ عمل کر لے تو آپ کو طریقہ آ جائے گا. صرف کی کوئی بھی چھوٹی سی کتاب لیں اور اس میں جو گردانیں لکھی ہیں وہ گردانیں دہرا لیں. ٹھیک ہے، جو قواعد ہیں وہ اچھی طرح پڑھ کے سمجھ لیں. ٹھیک ہے، رٹا مارنے کی، یاد کرنے کی اتنی حاجت نہیں ہے. گردانیں جو ہوتی ہیں دربا دربا دربو دربت اس طرح کی جو ہے، تو یہ مختلف ابواب جو ہوتے ہیں، جو 7 اقسام ہوتی ہیں، تو وہ گردانیں پڑھ لیں.
گردانے پڑھ لیں گے آپ کو صرف آ گئی. اب آپ کو مزید کچھ کرنے کی حاجت نہیں ہے. سیغوں کی پہچان ہونی چاہیے. واحد ہے, تثنیہ ہے یا جمع ہے, مذکر ہے, مؤنث ہے, غائب ہے, حاضر ہے, متکلم ہے. وہ 14 سیغے ہوتے ہیں, ترتیب سے لکھے ہوتے ہیں, ساری پہچان اس میں موجود ہوتی ہے. تو گردانے یاد کر لیں اور اس کے سیغوں کو پہچان لیں. نحو کے لیے سمپلی یہ ہے کہ بھئی ایک آسان سی جو کتاب اردو کے اندر آپ کو ملے وہ لے لیں, اور اس کے ساتھ یہ نحو میر ہے. نحو میر کتاب اردو میں بھی موجود ہے, مکتبۃ المدینہ کی بھی چھپی موجود ہے. وہ کتاب پڑھیں اور اس کو زبانی یاد کر لیں. ٹھیک. نحو میر کو زبانی یاد کر لیں. میں نے نحو میر کو, میں اپنا بتاتا ہوں, میں نے اس کو زبانی یاد کر کے 30 دن اس کو روزانہ پڑھا تھا. اللہ, 30 دن پوری کتاب روزانہ پڑھا. 30 صفحے تھے فارسی کے اندر, 30 دن اس کو روزانہ پڑھا. تو یہ پانی کی طرح جس کو یاد کرنا کہتے نا, یہ اس طرح یاد تھی. اب اس کے بعد جب ترکیب کی باری آئی, آگے جو ترکیب کی کتاب شرح میں توامل پڑھی جاتی ہے, یا اور بھی کوئی سادہ سی ترکیب والی کتاب لے لے, تو جب آپ اس کو پڑھتے ہوئے اپلائی کریں گے, اگر آپ کو پیچھے اصل اصول پورے یاد ہیں تو یہاں آپ کو تنگی نہیں ہوگی. تو یہاں پر آپ اس کو اپلائی کر دیں, اپلائی کر کے آپ چلتے جائیں. لیکن اس میں کسی نہ کسی سے مدد ضرور لینی پڑتی ہے, ورنہ پھر غلط جو ہے نا وہ ہوتی جائیں گی. باقی جو لمبی ترکیبیں ہوتی ہیں نا, ترکیب زنجیری جس کو کہتے ہیں, اور دیگر اس طرح کی ترکیبوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. یہ تو کسی نے ماہر فن بننا ہے نا تو وہ پڑھے, ورنہ سادہ بس کافی ہے. جی, پہلے تو مجھے یہ معلوم تھا کہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں, تو آج پتہ چلا کہ آپ حافظ نحو میر بھی ہیں, اور شاید اور بھی بہت سی کتابیں آپ نے حفظ کی. نحو میر کا تھا اب نہیں ہوں, اب تو قواعد یاد ہیں تو بس کافی. جی, کچھ کالز لے لیتے ہیں. جی, کال چلا دیجئے. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہ کہنا کیسا ہے کہ ہم کرونا سے لڑ رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے, تو اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ ہم کرونا سے لڑ رہے ہیں. اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. کرونا سے لڑ رہے ہیں, اور لڑنے کے اندر میدان کی بجائے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ لڑائی ہو رہی ہے. دیکھیں, کرونا سے حقیقتاً تو وہ لڑ رہا ہوتا ہے کہ جو اس میں مبتلا ہو گیا اور وہ علاج کروا رہا ہے. مرض سے وہ لڑتا ہے جو مرض میں مبتلا ہوتا ہے. میں بیٹھے بیٹھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں جو ہے نا وہ دل کی بیماریوں سے لڑائی کر رہا ہوں, پھر مجھے ہے ہی نہیں. جب مجھے ہے ہی نہیں تو میں کس بات سے لڑ رہا ہوں. ہاں, ایک بندہ کسی مرض کا مریض ہے, وہ ہیپاٹائٹس کا مریض ہے, وہ شوگر کا مریض ہے, وہ اس کا علاج کر رہا ہے, اس کو کہا جائے گا کہ یہ مرض سے لڑ رہا ہے, یہ اس کا مقابلہ کر رہا ہے. تو جملہ بھی جو فی نفسی ہے نا وہ بھی درست نہیں ہے کہ ہم کرونا سے لڑ رہے. تو ہاں یہ ہے کہ ہم کرونا سے بچ رہے ہیں. اب بچنا بھی اگر لڑنا کہلاتا تو ٹھیک ہے, یہ ایک عام جملے ہیں, بولے بھی جا سکتے ہیں, کوئی ایسا حرج نہیں ہے اس کے اندر. باقی وہ جو مفہوم کہا کہ بھئی یہ اللہ کا عذاب ہے اور وہ اللہ کے عذاب سے لڑا نہیں جا سکتا, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے یا نہیں یہ کوئی طے شدہ بات نہیں ہے. ہو سکتا ہو سکتا نہ ہو سکتا کسی کے لیے ہو کہ کسی کو خدا سزا کے طور پہ مبتلا کرے, اور ہو سکتا ہے کسی کو جو ہے نا وہ امتحان کے طور پہ مبتلا کرے. تو کوئی بھی صورت ہو سکتی. تو ہمیں تو نہیں پتا کہ ہمارے اوپر عذاب ہی آیا ہوا ہے, ہو سکتا ہے ہمارا امتحان چل رہا, اور مسلمانوں کا اکثر امتحان ہی ہوتا ہے. تو یہ امتحان ہے. امتحان کے اندر جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے کہ بندہ کامیاب ہو جائے, تو وہاں لڑائی نہیں کر رہے ہوتے. لیکن اگر اس کانسیپٹ سے اگر بات کریں بھی تو جب طے ہی نہیں ہے کہ یہ عذاب الہی ہے, تو پھر لڑنے کا لفظ بھی استعمال کر لیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں. عذاب ہوتا تو لڑائی نہیں ہو سکتی. جو خدا کا عذاب ہوتا ہے اسے لڑائی نہیں ہوتی, وہاں وہ عذاب ہی غالب آتا ہے اور وہ تہس نہس کر دیتا ہے. جی, نیکسٹ کال. سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قاسم اطاری صاحب سے کہ زکوٰۃ جو ہے کس کس کے اوپر واجب ہوتی ہے, ابھی ہم رمضان سے پہلے اس کو ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے, اس کا سادہ سا مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر رقم ہو, یا اس کے برابر کرنسی کوئی بھی ہو, ڈالر ہے, پاؤنڈ ہے, یا اس کے پاس اتنا جو ہے وہ کیا نام ہے مال تجارت ہے, تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی, جبکہ نمبر 1 اس رقم کے اوپر سال گزر جائے, یعنی اس کے صاحب نصاب ہونے پر سال گزر جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اس کی حاجت اصلیہ میں یا قرض کے اندر مشغول نہ ہوں. رقم تو ہے لیکن فوری خرچ کرنی ہے, یا رقم تو ہے لیکن اس بندے پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے, تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. تو یہ اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے, لیکن اس مسئلے کا میرے خیال میں بار تفصیلی جواب دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے میں دیا گیا, اس کو بھی سن لیجیے, لیکن میں نے جو بیان کر دیا یہ بھی کافی ہے. اچھا, اب یہ ہے
کہ رمضان سے پہلے بھی زکوٰۃ دے سکتے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا رمضان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. زکوٰۃ کا تعلق ہوتا ہے بندے کے اوپر نصاب کے سال گزرنے کا. کوئی بندہ مثال کے طور پہ یکم محرم کو صاحب نصاب بنا کہ اس کے بعد مثلاً 1 لاکھ روپے ہے. اب اگلی یکم محرم کو اگر نصاب کی مقدار اس کے پاس رقم ہوگی اور زکوٰۃ بنتی ہوگی تو یکم محرم کو ہی اس پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے. اب تاخیر نہیں کرے گا, اب رمضان کا انتظار نہیں کرے گا. سال پورا ہونے سے پہلے دینا چاہے تو دے سکتا ہے کہ محرم میں زکوٰۃ ہونی ہے لیکن یہ رمضان میں ہی دے دے, پہلے دے دے تو ٹھیک ہے, لیکن گزرنے کے بعد رمضان کا انتظار کرے یہ جائز نہیں ہے. تو لہذا زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جی حضور, ایک اور سوال ہے کہ 11ویں شریف کے حوالے سے اگر لنگر کرنے کے بجائے وہ پیسے کسی مدرسے میں دے دیے جائیں تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں 11ویں شریف کا بنیادی کانسیپٹ ہے ایصال ثواب. ٹھیک, نیکی کا کوئی کام کر کے اس کا ثواب جو ہے وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر کر دینا, آپ کی خدمت میں پیش کر دینا, یعنی یا اللہ میں نے یہ نیکی کی ہے, اس کا ثواب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما. یہ ہے ایصال ثواب. 11ویں شریف اسی کا نام ہے, 11ویں ایک جدا نام ہو گیا اس کا. اب کوئی بھی نیکی کر کے آپ اس کو 11ویں کی نیت سے ایصال ثواب کر سکتے ہیں. وہ مسجد کی خدمت ہے, وہ مدرسے کی خدمت ہے, وہ غریب کی مدد ہے, وہ کسی عالم دین کی مدد ہے, وہ کسی امام مسجد کی خدمت ہے, کوئی بھی نیکی کا کام. حتیٰ کہ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ تو پیسوں کے معاملات ہیں نا, آپ تلاوت کر کے بھی تو ایصال ثواب کرتے ہیں نا, اس میں تو پیسے نہیں لگتے. جی. اچھا, پھر ہر نیکی کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ تلاوت کریں, ذکر کریں. ایک آدمی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے, اللہ, ٹھیک. ایک آدمی اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے, ٹھیک, تو بچوں سے پیار کرنا بھی نیکی کا کام ہے. بچوں کو جو ہے نا وہ کیا نام ہے بوسہ دینا اور ان کو جو ہے نا پیار اور شفقت کے ساتھ ان سے ملنا, یہ نیکی کا کام. اچھا, اسی طریقے سے اپنے بیوی بچوں کو کھلانا بھی نیکی کا کام ہے, اس پہ بھی صدقے کا ثواب ہے. اللہ. ایک آدمی اپنی بیوی بچوں کو اگر اللہ کی رضا کے لیے آئس کریم کھلاتا ہے یا کوئی اور اس طرح کے باہر سے اچھی سی چیز لا کے کھلاتا ہے یا سادہ بھی کھلاتا ہے, اس میں بھی رضا الہی کی نیت ہو تو یہ بھی ثواب, یہ بھی صدقہ, اس کا بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں. یعنی یا اللہ جو میں نے اپنے بیوی بچوں سے آج حسن سلوک کیا, اس کا جو ثواب ہے یہ میں سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو ہر نیکی کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. ایک آخری سوال مفتی صاحب لے لیتے ہیں. میری عمر 60 سال ہے اور آپ کی بات سن کر علم سیکھنے کا جذبہ ملا ہے, تو سوال یہ ہے کہ میں کہاں سے سیکھنا شروع کروں؟ کہاں سے سیکھنا شروع کروں میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر تو پڑھنا لکھنا آتا ہے تو پھر تو کتابیں بہت, مکتبۃ المدینہ کی کتابیں بہت موجود ہیں. اس میں سب سے پہلے جو فرض علوم سے متعلق ہیں, فرض علوم سے مراد یہ ہے کہ نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, اسی طرح اگر حج نہیں کیا اور حج فرض ہونے کی صورت بنتی ہے تو حج کے مسائل ہیں, تو سب سے پہلے یہ سیکھیں. پھر اس کے ساتھ جو باطنی امور ہیں, حسد ہے, بغض ہے, تکبر ہے, کینہ ہے, اس طرح کے مسائل. اسی طرح جو غیبت کے احکام ہے, چغلی کے احکام ہے, یہ سیکھیں کیونکہ یہ بھی عادات کے اندر پائی جاتی ہے. تو پہلے یہ جو ضروری چیزیں یہ سیکھیں. اس کے ساتھ پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تفسیر پڑھ لیں, صراط الجنان پڑھ لیں, آسان بھی ہے اور قرآن پاک سے متعلق بھی ہے, تو آپ اس کو پڑھتے جائیں. پھر اس کے علاوہ کتابیں ڈھیروں ڈھیر ہیں, آپ پڑھتے جائیں. اور اگر پڑھنا نہیں آتا تو پھر سننا ہی ایک ذریعہ ہے. سننے کے لیے پھر آڈیو موجود ہیں, ویڈیوز موجود ہیں, موبائل کے اندر اپلیکیشنز موجود ہیں, مدنی چینل موجود ہے. پھر کثرت کے ساتھ سننا شروع کر دیں اور اس کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں. میں نے آج مفتی صاحب سے اپنے سلسلے کے بارے میں فیڈ بیک لے لیا ہے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار ہے. مفتی صاحب کے پیج کو لائک کیجئے اور اس پر اپنا فیڈ بیک دیجئے اور اپنے سوال بھی آپ وہاں پر پوسٹ کر سکتے ہیں. اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا, علم نافع ملے از پائے علماء. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا.